बिछड़ा इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। प्रोग्राम बेनकाब के साथ मैं हूं शाहिद जावेद, और आज हमारा जो मौजू है वो लोग जो हमसे बिछड़ गए और उनकी यादें हमारे दिलों में हैं। एक नाम जनाब मोहम्मद अमजद साबरी का है, जिन्होंने अपनी फनी खिदमत के ज़रिए लोगों के दिलों में राज किया, और फिर एक हादसाती मौत में वो शहीद हुए। और उसके बाद गवर्नमेंट ने और अवाम जो लोग थे, हर आग अशबार थी, लोग जो हैं उनके लिए बहुत रोए। लेकिन उसके बाद उनके जो हमनवा थे, जो उनके साथी थे, उन पर क्या बीती, और उनके हालात ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। उनमें एक शख्सियत ऐसी है जिनका ताल्लुक ज़िला रहीम यार खान से है, और उन्होंने अपनी बेपनाह खिदमत इस फ़न के लिए दी और अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, और आजकल रहीम यार खान में मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे RNN के प्रोग्राम बेनकाब में हमारे साथ हैं अमजद साबरी के करीबी साथी सलीम साबरी, जो आजकल रहीम यार खान में हैं। और एक बात, फनकारों के साथ बड़े एहसास लोग होते हैं, बड़ा प्यार देने वाले लोग होते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा जुल्म सितम होता है। और जब ये वापस आए तो इनका मकान जो था वो नहीं था इनके पास, उन पर भी अपनों ने कब्जा कर लिया। और आज ये फनकार जो लोगों के दिलों में राज करने वाला था, अमजद साबरी का करीबी साथी था, आज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। लेकिन फ़न जो है उनकी मिरास है। बात करते हैं सलीम साबरी साहब से। सलीम साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किस तरह किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे शहर के मशहूर मारूफ कव्वाल हुआ करते थे और हैं, थे यूं इस्तेमाल किया मैंने लफ्ज़ राहत ली सलामत ली कव्वाल। जो सलामत ली साहब है वो याद है, राहत उनके बड़े भाई, उनका इंतकाल हो गया, तो राहत ली सलामत ली कव्वाल उनके साथ में काम किया करता। और माशाल्लाह बड़े ही सुगर और काम वाले थे, और उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। और फिर उसके बाद में मोहम्मद शफ़ी साबरी कव्वाल, मोहम्मद शफ़ी साबरी जो मेरे चचा ससुर भी थे, वो भी वहीं नूरे वाली रहते थे। तो इन दो कव्वालों के साथ मैंने लाइफ गुजारी। यूँ मेरी फनी कैरियर का आगाज़ जो है आगाज़ हुआ उनके साथ हुआ। जी हाँ। और फिर उसके बाद अमजद साबरी के साथ आपका ताल्लुक कैसे बना, और फिर किस तरह आप सिलेक्ट हुए? ये मैं 92 में कराची गया, तो वहाँ मेरे मामू, उनका नाम है मुमताज़ खान साहब, जो खान साहब मेहंदी हसन के चचाजाद भाई भी हैं। तो उन्होंने कहा कि अमजद साबरी साहब को कोरस सिंगर की ज़रूरत है, आप चलना पसंद करेंगे? तो जब अमजद साबरी का नाम आया तो मैंने कहा साहबजादे गुलाम फरीद साबरी तो नहीं? आपने कहा जी हाँ। तो मेरे लिए खुशी का जो ठिकाना वो मैं क्या बताऊँ आपको, बड़ी खुशी हुई। तो मैंने कहा मेरी खुश नसीबी है। तो मुमताज़ खान ने कहा कि मैं बंदे तो बहुत आए हैं, लेकिन जिनको वो चॉइस उनकी होगी वही वहाँ काम कर पाएगा। तो मैंने अल्लाह को याद किया, अपने मिसेस से कहा कि मैं जा रहा हूँ दुआ कर। तो मैंने उनके साथ प्रोग्राम में गया। जाते ही उन्होंने निगाह डाली, कहा मुमताज़ खान आप जो बंदा लेके आए हो इसका नाम क्या? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा इसका नाम है मोहम्मद सलीम साबरी। तो मेरा लव नेम चंदा है। तो उन्होंने कहा ये चंदा मेरा चंदा है। उन्होंने ये कहा है सीने से हाल है, ये चंदा आपका नहीं बल्कि ये चंदा मेरा है। ये 92 की बात कर रहे हैं? 92 में जब मैं गया हूँ। तो प्रोग्राम खैर इतने अमजद साबरी साहब के नहीं थे, तो हम जाते थे तो गैप आ जाता था। तो
خیر وہ یوں ہمارا سسٹم جو ہمارا ان کا رابطہ ہوا. پھر 2001 میں ان کا پروگرام سلسلہ شروع ہو گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ممتاز خان جو آپ لے کے آئے ہو یہ بندہ میرے کو پسند آ گیا اور یہ جب تک میری زندگی ہے یہ میرے ساتھ ہے, میرے دم کے ساتھ, میری جان کے ساتھ یہ ہے. یہ جملہ ان کا نکلا. تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کے رکھا اور ایسا رکھا کہ مجھے اپنے بھائیوں اور ماں کی, باپ کی یاد نہیں آتی. اتنا مجھے پیار دیا اور میں کبھی ان کو بھلا بھی نہیں سکتا کہ اتنا مجھے پیار دیا کہ بچوں کی طرح میری تربیت کی. مجھے نہیں پتا کہ وی آئی پی ہوٹل کا روم کیسے استعمال کیا جاتا ہے, تو مجھے وہ بتاتے تھے کہ یہ طریقہ ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے آنے کا. ایک ایک چیز انہوں نے مجھے میری تربیت کی, لفظوں کا بتانا کہ بھر دو جھولی, نعت پڑھ رہے ہیں. اچھا امجد صابری کی جو عام زندگی تھی جی وہ کس طرح کی تھی؟ عام زندگی میں وہ ایک شفیق دل انسان تھے اور ہمارے ساتھ انہوں نے ایسے گزارا کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ ہمارے ماسٹر ہیں یا میرے دوست ہیں. یہ تو میں کئی دفعہ ان کا فون اٹینڈ کرتا تھا تو مجھے ان کے فون وہ آٹومیٹک ہوا کرتا سیل فون ان کے, تو مجھے کہتے تھے ادھر آپ نے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ میں ان کا پارٹی ممبر ہوں, یہ کہنا میں ان کا دوست بات کر رہا ہوں, چندہ بات کر رہا ہوں. تو اس سے اچھا میں ان کے سامنے کیا, میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے ان کی اچھے سے اچھا بتانے کا کہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسا. بات ہو رہی تھی مکان کے قبضے کے حوالے سے جو ان کے بھائی نے قبضہ کر رکھا ہے. اب حکام بالا جو ہیں, اگر میری آواز اور سلیم صابری کی آواز وہاں تک پہنچے تو ان کا حق جو لوگوں کے دلوں میں راج کرنے والے لوگ ہیں آج در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. اور یہی میرا پیغام ہے اس حوالے سے کہ ان لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. اور یہ بتائیے گا کہ آپ کا فیوریٹ سنگر کون ہے, کس کو آپ ذوق سے شوق سے سنتے ہیں اور ذوق سے گاتے بھی ہیں؟ اتفاق سے شہید امجد صابری. اس موضوع پہ آگے ہماری ایک ہی سوچ تھی. میں نصرت فتح علی خان کی ایک مشہور قوالی ہوا کرتی تھی, نیما جانا جوگی دے نام سرا کشور کمار. ٹھیک ہے, وہ امجد صابری صاحب بھی سنتے تھے اور میں بھی بڑی شوق سے. جی تو ذرا کشور کمار ہی نہیں, یہ قوالی جو نصرت صاحب کی. نم جانا جوگی دینا ہو, نم جانا جوگی دینا ہو, نم جانا جوگی دینا, کنی مندرا پاکے متے تلک لگا کے, نم جانا جوگی دینا ہو, نیم جان جوگی دینا. کیا بات ہے. اور کچھ شعر جو آپ کے پسندیدہ سنگر ہیں؟ وہ میں مرحوم امجد صابری کو ڈیلیکیٹ کرتا ہوں. کشور کمار کا ہے اور طرز بھی کشور کمار صاحب نے ہی بنائی تھی. آ چل کے تجھے میں لے کے چلوں ایک ایسی گگن کے تلے, جہاں غم بھی نہ ہو آنسو بھی نہ ہو, بس پیار ہی پیار پلے, ایک ایسی گگن کے تلے. کیا بات ہے. اچھا یہ پروگرام جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ہے آپ کے زندگی کا اوقات جو ہے گزر بسر کس طرح ہو رہی ہے بچوں کے حوالے سے؟ ابھی پچھلے جب یہ سٹارٹ ہوا تھا کرونا تو میں نے پریس کلب پہ احتجاج کیا تھا. احتجاج کیا تو ہمارے جو گورنر ہیں سندھ کے عمران اسماعیل صاحب, سوائے ان کے
اور کسی نے بھی ہیلپ نہیں کی. تو انہوں نے جو مہربانی فرمائی اس سے میرا قرض سے مجھے اللہ تعالیٰ نے آزادی دلائی. گورنر عمران اسماعیل صاحب نے جب یہ فرسٹ ٹائم کرونا پاکستان میں لگا تھا تو میں نے پریس کلب پہ تو انہوں نے مجھ پہ مہربان کی, اس سے میرا قرض تو اتر گیا میرا, لیکن گھر کا سیٹ اپ چلانا اس کے لیے میں بہت ہی پریشان ہوں اور رہا, کیونکہ نہ تو میں جاب کر سکا. میں نے گورنر صاحب سے بھی کہا تھا کہ مجھے پیپر منی رہنے دیں, جاب دے دیجیے گا, تو انہوں نے عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے جاب نہیں دی. تو نعت خوانی بھی نہ کر سکا. پھر وہ تھوڑا سا مہربانی ہوئی کہ جی چلو نعت خوانی شروع ہو گئی. تو نعت خوانی میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کسی نے پروگرام دیا تو چلے گئے, نہیں بلایا تو میں خود کہیں, کیونکہ اللہ نے عزت ناظرین, امن کے سفیر یہ فنکار جو لوگوں کے دلوں میں راج کرنے والے لوگ ہیں, آج قسم پرسی کی زندگی اس لیے کہ ان کے جو قوال امجد صابری صاحب تھے اس دنیا میں نہیں رہے, اور اس کے بعد ان کی ٹیم بکھر گئی, شرازہ بکھر گیا, اور ان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں یہ آپ نے سنا ہے. اور ہم بھی ضلع انتظامیہ سے اپیل کریں گے کہ یہ ہمارے ضلع رحیم یار خان کی شان ہیں سلیم صابری صاحب, ان کے ساتھ کو محبتیں کی جائیں, ان کو ان کی زندگی کے دکھوں کو کم کرنے کے لیے ان کے ساتھ مدد کی جائے ان کی. اور ایک کلام بڑا متنازع ہوا تھا, علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی, تو وہ جو ہے ذرا سنائیں گے. وہ صرف کیمرہ مین اور ٹی وی چینل کی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا کہ کس کی شادی پہ کس کا یہ کلام لگایا گیا تھا, لیکن کلام بہت اچھا ہے, آپ بھی سنیے گا. سبھی خوش ہیں, سبھی خوش ہیں, خدا اور بھی خدائی, علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی, علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. سلیم صاحب جی صاحب بہت شکریہ. خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.